بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شیعہ مسلمانوں سے اور مومنوں سے جدا کیوں ہوئے ہیں؟ اس وجہ سے جدا ہوئے ہیں کیونکہ شیعوں کے ہاں وہ ایمانیات نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں ایمانیات بتلائی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتلایا ہے کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اور اسی طرح دوسری آیت ہے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، تقدیر پر ایمان، اور اسی طرح جیسے کہ آیت ہے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اگر کفار کو اچھائی پہنچتی تھی تو حضور علیہ السلام کو کہتے تھے اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے یہ تو آپ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے جواب میں یہ فرمایا قل کل من عند اللہ، ہر چیز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن مجید سے بھی ایمانیات جو ملتی ہیں جن کو ایمان میں ذکر کرنا ضروری ہے وہ 6 ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے جلد نمبر 1 باب نمبر 1 اور صفحہ نمبر 222 میں یہی حضور علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کی کہ اللہ کے رسول قال فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں مجھے خبر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ۔ تو یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ایمانیات کا جن کو ایمان میں ذکر کرنا ملتا ہے وہ 6 ملتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہی مسلمانوں کے ایمانیات ہیں جن کو ایمان میں ذکر کرنا ضروری ہے، جو قرآن سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہوئیں۔ لیکن شیعہ اس کے ٹکر میں اپنی طور پر ایک ایمانیات بناتا ہے جو کہ شیعوں کی معتبر کتاب اصل و اصول الشیعہ کے صفحہ نمبر 127 پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمانیات 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو شیعوں سے مسلمان مومن یہ سوال کرتے ہیں اگر تم نے یہ اپنے 5 ایمانیات بنائے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اس پر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح غیر معارض روایت پیش کرو یا قرآن مجید کی کوئی ایک آیت پیش کرو جس میں یہ ہو کہ ان چیزوں کو ایمان میں ذکر کرنا ضروری ہے۔ بہت سالوں سے مسلمانوں نے شیعوں کو چیلنج دی ہے، لیکن آج تک کسی شیعہ نے ان اپنے ایمانیات کو 5 کو کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح غیر معارض روایت سے اور صحیح صریح غیر معارض آیت سے نہیں دکھا سکے۔ جب نہیں دکھا سکے اس وجہ سے شیعہ مسلمانوں سے اور مومنوں سے جدا ہوئے ہیں۔ اب مسلمانوں نے ان کو بہت چیلنج کی لیکن انہوں نے ثبوت نہیں دیا، لیکن مسلمان ان کو انہی کی کتابوں سے، ان کی معتبر کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ تم نے عقیدہ امامت کن سے لیا ہے، کہاں سے لیا ہے۔ عقیدہ امامت نہ قرآن سے ملتا ہے نہ رسول اللہ کے فرمان سے ملتا ہے، بلکہ ان کی معتبر کتاب رجال کشی اس کے صفحہ نمبر 85، انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 اس کے صفحہ نمبر 205، اختیار معرفت الرجال کے صفحہ نمبر 103، فرق الشیعہ کے صفحہ نمبر 57-58 پر ان کی یہ معتبر کتابیں ہیں۔ ان میں وضاحت کے ساتھ یہ ملتا ہے کہ ان کو عقیدہ امامت دینے والا کون تھا۔ دیکھیں وضاحت کے ساتھ ان کی کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے ان عبداللہ ابن سبا، یہ عبداللہ ابن سبا کان یہودین، یہ یہودی تھا نا۔ جب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ یہودی تھا تو وکان یقول علی یہودیتہ فی یوشع بن نون وصی موسیٰ بالغلو، جب یہ یہودی تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو وصی بنایا ہے غلو کی بنا پر، انہی کی کتابوں میں ہے۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ ابن سبا یہودی
اسلام لایا فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی مثل ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آیا، اس نے اسلام ظاہر کیا تو حضرت علی کے بارے میں بھی اس نے وہی بات کی جو یوشع بن نون کے بارے میں کہتا تھا کہ یوشع بن نون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی ہے، اسی طرح یہ حضرت علی کے بارے میں بھی کہتا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کا وصی ہے، خلیفہ بلا فصل ہے تو حضرت علی۔ یہ کون کہتا تھا؟ شیعوں کا معتبر یہ ابن سبا یہودی جو ان کا بڑا ہے جس نے اسلام ظاہر کیا تھا۔ آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ أَشَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ امامت علی۔ اب یہ جو رٹا لگاتے ہیں نا کہ امامت ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے فرض ہے، انہی کی کتابوں میں، ان معتبر کتابوں میں، رجال کشی میں، انوار النعمانیہ میں، اختیار معرفت الرجال میں اور فرق الشیعہ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ امامت کو سب سے پہلے اگر فرض مشہور کیا تھا تو ان کا ابن سبا یہ جو پہلے یہودی تھا اس نے اس کو مشہور کیا تھا۔ اب اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر سب سے پہلے طعن، سب سے پہلے تبرہ کس نے کیا تھا؟ یہ ان کو عقیدہ کس نے دیا تھا؟ یہ بھی انہی کی معتبر کتابوں میں الواقفیہ کے صفحہ نمبر 14 اور فرق الشیعہ کے صفحہ نمبر 57 پر وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کان اول من اظہر الطعن علی ابی بکر و عمر و عثمان والصحابہ وتبرأ منہم۔ ابن سبا یہ سب سے پہلا شخص تھا جس نے حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر طعن ظاہر کیا اور ان پر تبرہ کیا۔ تبرہ اور طعن اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر توہین بھی انہوں نے ابن سبا یہودی سے لی ہے۔ ان کا ایمان بھی قرآن و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ان کا یہ تبرہ اور طعن بھی رسول اللہ اور قرآن سے ثابت نہیں، یہ تو ایک یہودیوں سے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ترتیب وار جو ان کی یہ توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ توحید کو کس طرح مانتے ہیں، عدل کو کس طرح مانتے ہیں، نبوت کو، قیامت کو یہ کس طرح مانتے ہیں، عدل کو کس طرح مانتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی یہ ترتیب سے گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔